5 جولائی کا یوم سیاہ اور تاریخ کا سبق۔ ہم ہر سال 5 جولائی کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تاریخی سانحات منانے کا بنیادی مقصد اسی سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کی داستانیں اسی خاطر بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے کبھی کوئی سبق حاصل نہیں کرنا۔ 5 جولائی کے 3 کردار تھے۔ ایک جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جسے پلک جھپکتے میں غاصب، جابر اور ظالم سے معتوب اور معذور بنا دیا گیا اور انجام کار شہید معصوم قرار پائے۔ دوسری تھی زیر عتاب اپوزیشن جماعتیں، جو راتوں رات فاتح بن کر شادیانے بجانے لگیں۔ اور تیسری وہ غیر آئینی قوتیں جو ان دونوں کو لگا کر اقتدار پر قابض ہو گئیں۔ 4 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی آج نہ قابضین کی ریت بدلی ہے، نہ اپوزیشن کی موقع پرستی کی رسم، نہ جعلی حکمرانوں کی گردن کی خم۔ قائد جمہوریت جناب ذوالفقار علی بھٹو اپنے وقت کے عمران خان تھے۔ وہ نہ صرف 5 جولائی کی شب تاریخ سے 19 سال قبل اسی طرح کے ایک آئین شکن غاصب کے ہم رکاب تھے، بلکہ مجیب الرحمن سے ہاتھ ملانے کی بجائے ایوبی جانشین جنرل یحییٰ خان سے بغل گیر ہونا قومی مفاد سمجھتے تھے۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں سانحہ مشرقی پاکستان کے کرداروں کو نشان عبرت بنانے کی بجائے انہوں نے اسی چیف جسٹس حمود الرحمن کے ذریعے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگوائی۔ بلوچستان میں غیر آئینی گورنر کے نفاذ کے ذریعے ان کی صوبائی حکومت ختم کی اور نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگوایا۔ صرف یہی نہیں، خان عبدالولی خان، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطا اللہ مینگل، صوبہ سرحد کے سابق گورنر ارباب سکندر خان خلیل، میر غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش افراسیاب خٹک اور حبیب جالب جیسے سرکردہ نیشنل عوامی پارٹی رہنماؤں کے خلاف حیدرآباد سازش کیس کے نام سے غداری کا مقدمہ درج کروایا۔ اور الزام پھر سے وہی، نظریہ پاکستان سے بغاوت۔ کیا تخت سے تختے تک تاریخ کے اس سفر سے بھٹو خاندان یا پیپلز پارٹی نے کوئی سبق سیکھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ 22 سال بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک غاصب مشرف کو خوش آمدید کہنے میں پیش تھی۔ اس کا داماد 41 سال بعد بھی خاکی پیادوں کو اپنے تازہ دم گھوڑے پیش کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ لگا کر ایوان بالا کی قندیلیں فتح کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بھٹو کا نواسہ آج بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر خفیہ ایجنسیوں کو وزیر خارجہ کی جاسوسی کی درخواستیں دے رہا ہوتا ہے۔ تاریخ کا سبق تو یہ ہے کہ آج بھی قائد حزب اختلاف اور ووٹ کو عزت دو کی دعوے دار جماعت کے صدر صاحب بوٹ کے تسموں کو خدا کی رسید سمجھ کر مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ وہ قومی مفاد کے نام پر پوری قوم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ کا سبق تو یہ ہے کہ امپائر کی انگلی کے اشارے پر ناچنے والے ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کی گردن کی اکھڑ کو 2 درجن بے گناہ انسانوں کی لاشیں بھی موم نہیں کر سکتیں۔ اور تاریخ کا دردناک سبق تو یہ ہے کہ 8 اکتوبر، 5 جولائی اور 12 اکتوبر کے آئین شکن کرداروں کو کوئی مائی کا لال آج بھی قانون کے کٹہرے میں نہیں لا سکتا، انہیں اپنے حلف کا پابند کبھی نہیں کر سکتا۔ آج بھی پیپلز پارٹی اور اس کے قائدین کا خیال ہے کہ سیاست کی جن باریکیوں کو ہم سمجھتے ہیں ان سے کوئی اور واقف نہیں۔ نون لیگ کے صدر صاحب کے نزدیک ہمیں آئین اور جمہوریت کی کتابوں میں الجھنے کی بجائے عملی خدمت پر گامزن رہنا چاہیے۔ اور ایوب
ضیاء اور مشرف کے ڈفرز جانشین آج بھی اپنے آپ کو عقل کل اور ناگزیر سمجھتے ہیں۔ وہ سیاست و معیشت سمیت پوری ریاستی مشینری کو کنٹرول کرنا اپنا بنیادی اور پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ باقی میرے اور آپ جیسے عامیوں کو سستی دانشوری کا چورن بیچنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چپ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے صرف ایک جملہ کافی ہونا چاہیے: پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور بقول چودھری نثار اس نازک صورتحال کا ادراک ہم جیسے جاہل عامیوں کو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔